تھے اس میں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بالفاظ دیگر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سزا جو ہے وہ معطل ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اگرچہ ان کی سزا معطل ہوئی ہے تاہم ان کا جرم جو ہے وہ بھی برقرار ہے، ان کی نااہلی بھی برقرار ہے، یعنی وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، یہ محض سزا معطل ہوئی ہے۔ اور اگر اس طرح کے اگر ہم کیسز دیکھیں جس میں سزا جو ہے وہ 2.5-3 سال کی ہو تو وہ اکثر جو ہے اپیل میں آ کے معطل ہو جایا کرتی ہے، تو یہ کوئی انہونی یا انوکھی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی، لیکن جس طریقے سے ان کو رہائی ملی وہ معاملات جو ہیں وہ بڑے شکوک و شبہات اس سے جنم لے رہے ہیں۔ جنم کیوں نہ لیں جب جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے وہ براہ راست اس معاملے میں ملوث ہو جائے اور اپنی سب آرڈینیٹ جو کورٹ ہوتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو حکم کر دے تو پھر وہاں پہ جو آئین اور قانون کے جو تقاضے ہیں وہ فلفل نہیں ہوتے، بلکہ وہ پھر فیصلے جو ہیں وہ پھر کسی کی خواہشات پہ آتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اب عوامی تاثر یہی ابھر رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر براہ راست اثر انداز ہو رہے تھے تو اسی وجہ سے عمران خان کی سزا جو ہے وہ معطل ہوئی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگرچہ خان صاحب کی سزا معطل ہوئی ہے صرف توشہ خانہ والے معاملے پہ، لیکن خان صاحب جو ہے وہ دیگر معاملات میں ریاست کو مطلوب تھے، مختلف کیسز کے اندر ان کی ضمانتیں مسترد ہو چکی تھی، لیکن پھر سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ سائفر والا معاملہ ہے، وہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، وہ خان صاحب کے گلے کی ہڈی ہے۔ اب جو ہے وہ عمران دار ججز یا ہم خیال ججز چاہ کر بھی اس کو اس معاملے سے جو ہے وہ ریلیف نہیں دلا سکتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے تو اس کے فوری بعد جو ہے وہ ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے وہ اٹک جیل پہنچتی ہے اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ خصوصی کورٹ اسلام آباد کے جج جو ہیں ابو الحسنات محمد ذوالقرنین ان کا ایک آرڈر بھی ہوتا ہے جس میں انہوں نے سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو یہ لکھا، یہ حکم جاری کیا کہ آپ نے جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو رہا نہیں کرنا بلکہ اس کو لاک اپ میں ہی بند رکھنا ہے، اور یہ بھی کہا کہ کل 30 اگست کو اس کو خصوصی کورٹ اسلام آباد میں پیش کرنا ہے۔ اب یہ خصوصی کورٹ اسلام آباد ہے کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو خصوصی کورٹ ہے یہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے اس کا وجود آیا اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے اس عدالت کو قائم کیا گیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ خصوصی آپ کو اگر یاد ہو کہ آرمی ایکٹ یا کے تحت جو ہے جو ترامیم ہوئی اس میں اس عدالت کے قیام کی جو ہے وہ منظوری ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ عدالت قائم بھی کر لی گئی، اس کے جج بھی اپوائنٹ ہو گئے، اور پھر ایف آئی اے بڑے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سیفر کے معاملے کی پروب کر رہی ہے، اس حوالے سے تحریک انصاف کے اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بھی گرفتار ہیں، انہوں نے بڑے ہوش ربا انکشافات بھی کیے ہیں۔ اب سیفر کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ خود عمران خان نے سیفر کے معاملے پہ کتنے یو ٹرن لیے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اگر آپ کو میں تھوڑا سا بیک میں لے کے جاؤں، جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور عمران خان کو اقتدار سے 12 پتھر بار کر دیا گیا، اور تو اس کے بعد اس نے عوامی اجتماع میں عوامی جلسے میں جو ہے وہ ایک کاغذ لہرا کے جو ہے یہ بیانیہ گھڑا تھا کہ یہ جو کاغذ ہے یہ میرے پاس سائفر ہے۔ سائفر ایک خفیہ مراسلے کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری جو حکومت کا تختہ الٹا گیا اس کے خلاف امریکہ نے سازش کی، اور عمران خان نے جو بیانہ بنایا اس بیانے میں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اس وقت کی اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جو ہے وہ اس امریکی ساز باز کا حصہ ہیں، اور انہیں مل ملا کے جو ہے وہ میری حکومت کا جو ہے وہ تختہ الٹنے کی کوشش کی، بلکہ تختہ الٹا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ میرے پاس جو سائفر ہے اسی میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ ہمارے پولیٹیکل افیئرز پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ ایک جھوٹا بیانیہ خان صاحب کی جانب سے گھڑا گیا، ایک نریٹو جو ہے وہ کریٹ کیا گیا، اور اس میں ریاست کی قومی سلامتی ہو گئی، ریاست کی خود مختاری ہو گئی، ریاست کی آزادی ہو گئی، اس کو ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اب پوری دنیا میں تاثر یہ دیا گیا کہ پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک آزاد ریاست نہیں ہے، خود مختار ریاست نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ریاست ہے جس میں امریکہ جو ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ تاثر جو ہے خان صاحب کی جانب سے کریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بھی ایک جھوٹے کاغذ کے اوپر، اب جھوٹا میں کیسے کہہ رہا ہوں، ایک فیک کاغذ کے اوپر وہ میں کیسے کہہ رہا ہوں۔ خود عمران خان نے بعد میں یہ تسلیم کیا کہ وہ جو سائفر تھا وہ جو میں نے
عوامی جلسے میں جو کاغذ لہرایا تھا وہ سیفر نہیں تھا، تو اب خان صاحب خود جب تسلیم کر رہے ہیں کہ عوامی جلسے میں لہرایا گیا کاغذ سیفر نہیں تھا، پھر اس نے سیفر کے معاملے پہ جس طریقے سے جو ہے وہ یو ٹرن لیے، متعدد اس کے بیانات آ گئے ہیں کہ جی اس میں امریکہ ملوث نہیں تھا رجیم چینج میں اور یہ ٹوٹل انٹرنل میٹر تھا، تو یوں پھر ہوتا کیا ہے کہ سیفر جیسے میں نے کہا یہ خفیہ مراسلہ ہوتا ہے، اس کو پبلک نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا متن بھی پبلک ہوا، اور پھر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے نیوز آرگنائزیشن نے اس مراسلے کی پورا متن جو ہے وہ بھی چھاپ دیا، اور وہ یہ کلیم کر رہے تھے سیفر ان کے پاس ہے۔ جب ایف آئی اے تحقیقات کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے جو سیفر کی کاپی خان صاحب کے پاس تھی، جو تحریک انصاف کے چیئرمین کے پاس تھی، وہ سیفر کی کاپی ہی گم ہے، اور خان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ کاپی کہاں گئی ہے، تو اب اس پر جو ہے وہ خان صاحب کو جواب دینا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ایف آئی اے تقریباً اپنی تحقیقات جو ہے وہ مکمل کر چکی ہے، اور پھر اسی معاملے پہ خان صاحب کو دوبارہ دھر لیا گیا ہے۔ اب کل ان کو پیش کیا جانا ہے ایسی خصوصی عدالت میں، تو جب وہ پیش ہوں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ اب معاملہ جو ہے وہ کس سمت جو ہے وہ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ تو واضح ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، ان کی ساسو ماں چاہ کر بھی عمران خان کو رہا نہیں کر پائے۔ ٹھیک ہے ان کے دباؤ کی وجہ سے ان کو اٹک جیل کے اندر دیسی مرغ مسلن تو مل رہے ہیں، لیکن رہائی نہیں مل پائی۔ اچھا توشہ خانہ والے معاملے پہ وہ رہا کرانا چاہتے تھے، چلو اس میں سزا تو معطل ہو گئی، لیکن اس کے گناہ ہی اتنے ہیں، کس کے کون سے اس کو گناہ کو دھویا جائے، تو یوں یعنی کہ اس پہ متعدد کیسز بنے ہوئے ہیں، تو اب یہ چاہ کر بھی عمراندار ججز ہوں یا ہم خیال ججز ہوں، یہ چاہ کر بھی اس کو جو ہے وہ باہر نہیں نکال سکتے، تو اسی وجہ سے ان کو دوبارہ جو ہے وہ لاک اپ میں بند کیا گیا ہے۔ اب کل